شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ سین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور ایک روشن واضح کتاب کی جو ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے جو ابدی حقیقتوں اور خدا و رسول کو دل سے مانتے ہیں، جو نماز مراد حقوق اللہ کو پابندی سے ادا کیا کرتے ہیں اور زکوٰۃ مراد حقوق الناس کو ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو اس دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے کاموں، کرتوتوں اور بدکاریوں کو جو اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کو نہیں مانتے، ان کے لیے خوب سجا بنا کر خوبصورت بنا دیا ہے، اس لیے وہ اپنی دنیاوی خواہشات ہی کے پیچھے پیچھے اندھے بنے ہوئے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑی اور کڑی سزا ہے، اور وہ آخرت کی دوسری زندگی میں بڑا سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور حقیقتاً یہ قرآن آپ کو دیا اور سکھایا جاتا ہے اس کی طرف سے جو دانائی اور حکمت والا، یعنی بڑی گہرائی، مصلحتوں اور سمجھ بوجھ کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ انہیں اس وقت یہ بات سناؤ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے ایک آگ سی محسوس کی ہے، تو میں ابھی یا تو وہاں سے تمہارے لیے آگے جانے والے راستے کی کوئی خبر لے آتا ہوں، یا پھر تمہارے لیے ایک لکڑی میں لگا ہوا انگارہ ہی چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو، یعنی تاکہ تم تاپ سکو۔ تو جب موسیٰ اس آگ کے پاس آئے تو ان کو آواز دی گئی، بڑی برکت والا قائم و دائم ہے وہ خدا جس کا جلوہ اس آگ میں بھی ہے اور اس کے چاروں طرف بھی، اور اللہ ہر عیب یعنی ہر مادی خصوصیات اور حد بندیوں سے پاک ہے اور مبرہ ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔ اے موسیٰ، حقیقتاً میں اللہ ہوں، زبردست طاقت والا، عزت والا اور حکمت والا۔ اچھا ذرا پھینکو اپنی اس لاٹھی کو۔ تو اب جو موسیٰ نے دیکھا تو وہ لاٹھی سانپ بن کر بل کھا رہی تھی، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پھر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے آواز دی، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے پاس میرے رسول ڈرا نہیں کرتے سوائے اس کے کہ کسی سے کوئی قصور یا زیادتی ہو جائے، پھر اگر برائی کے بعد بھی اس نے نیک کام کر کے اسے بھلائی سے بدل لیا تو میں بڑا معاف کرنے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہوں۔ اے موسیٰ، ذرا اپنا ہاتھ تو گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف یا بیماری کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں، دلیلوں اور معجزوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے جو حقیقتاً بڑے حد سے نکل جانے والے بد کردار اور بد اعمال لوگ ہیں۔ مگر جب ہماری کھلی، روشن اور واضح نشانیاں ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر سراسر ظلم و ستم اور غرور و تکبر سے ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں کو ان نشانیوں، دلیلوں اور معجزوں کا یقین تھا۔ تو اب دیکھ لو کہ ان فسادیوں کا کیسا بدترین انجام ہوا۔ اسی طرح ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص علم عطا کیا، تو ان دونوں نے کہا، ساری تعریف اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے ماننے والے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور جب داؤد کے وارث سلیمان ہوئے تو انہوں نے کہا، اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیاں تک سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، حقیقتاً ہم پر خدا کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے۔ سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اور وہ پورے قواعد و ضوابط اور نظم و ضبط کے ساتھ رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ جب وہ ایک چیونٹیوں کے میدان یا وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے،
اے میرے پالنے والے مالک، مجھے توفیق عطا فرما، یعنی مجھے اس قابل کر دے کہ میں ہمیشہ تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے شکر ادا کرتا رہوں۔ یعنی اے میرے پالنے والے مالک، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور اپنا ایسا اچھا کردار رکھوں جو تجھے پسند آئے، یعنی جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل اور شامل فرما۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں ضرور اسے سخت سزا دے کر رہوں گا، یا پھر اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر اسے میرے سامنے کوئی کھلا ہوا ثبوت یا واضح عذر یعنی غائب ہونے کی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر کہا، میں نے ایک ایسی بات معلوم کی ہے جو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں ملک سبا کے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا ہے جو اس قوم پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ہر چیز کا سامان دیا گیا ہے، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت سلطنت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کے سامنے سجدہ کرتا پایا، اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نظروں میں خوب سجا بنا کر خوشنما کر دیا ہے، اور اس طرح ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ اسی لیے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے، یعنی اسی لیے وہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ وہی اللہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم یعنی بڑے عرش مراد پوری کائنات کی حکومت کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اچھا، تو میرا یہ خط لے جا کر ان کے ہاں ڈال دے، پھر ذرا الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط دیکھ کر ملکہ نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک بہت اہم اور محترم خط پھینکا گیا ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو بے حد فیض اور مسلسل فائدہ پہنچانے والا اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے پر سرکشی اور تکبر نہ کرو، اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر ملکہ نے کہا، اے سردارو، اس معاملے میں تم مجھے اپنی رائے دو، کیونکہ میں کسی بھی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم لوگ موجود نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور بھی ہیں اور سخت جنگ کرنے والے بھی، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ خود غور فرما لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، یہ بادشاہ جس کسی ملک یا بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے تباہ و برباد بھی کر ڈالتے ہیں، اور اس کی عزت والے لوگوں کو بری طرح ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ ہے جو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اسی طرح یہ لوگ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس ایک قیمتی تحفہ بھیجتی ہوں، اور پھر دیکھتی ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے ایلچی کیا جواب لاتے ہیں۔ پھر جب ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس قیمتی تحفہ لے کر پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ تمہارا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اے سفیر، واپس جا ان کے پاس، اب ہم ان کے ایسے ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا وہ ذرا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں اتنا ذلیل کر کے وہاں سے نکالیں گے کہ وہ بالکل خوار ہو کر رہ جائیں گے۔
پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، معزز حاضرین، تم میں ایسا کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس یہاں لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مسلمان اور مطیع فرما ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک طاقتور دیو نے کہا، میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے دربار سے اٹھ کھڑے ہوں، اور میں اس کام کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ مگر اس شخص نے جس کے پاس کتاب خدا کا تھوڑا سا علم تھا کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے لائے دیتا ہوں، یعنی میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی نظر ادھر سے ادھر ہو۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا دیکھا تو فرمایا، یہ بھی میرے پالنے والے مالک کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا میں اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہوں۔ اور جو کوئی بھی خدا کا شکر گزار ہوگا تو اس کا شکر خود اسی کو فائدہ پہنچائے گا، اور جو خدا کی نعمتوں کا انکاری ہوگا یا ناشکری کرے گا تو حقیقتاً میرا پالنے والا مالک بے نیاز بھی ہے اور اپنی ذات میں بزرگ اور عزت والا بھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، ملکہ کے تخت کی ذرا صورت شکل بدل کر انجان طریقے سے اسی کے سامنے رکھ دو، دیکھیں کہ اسے اس کا پتہ لگتا ہے، یعنی وہ صحیح صورتحال کو سمجھتی بھی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پھر جب ملکہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی، ہاں، یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی سے جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یعنی ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجا کرتی تھی، یعنی سلیمان علیہ السلام نے اسے غیر اللہ کی عبادت سے روکا جو وہ کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک منکر حق کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اب اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جائیے، تو جب اس نے دیکھا تو سمجھی کہ پانی کی لہریں ہیں، تو اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اپنے ٹخنوں سے اونچے کر لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ارے یہ تو شیشے کے محل کا فرش ہے، یہاں پانی کہاں ہے؟ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے پالنے والے مالک، میں تو اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لا کر اس کے لیے سر اطاعت جھکاتی ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ جھگڑا کرنے والے دو فرقے بن گئے۔ صالح نے کہا، اے لوگو، کیا تم بھلائی یا نیکی سے پہلے ہی برائی یعنی عذاب الہی کے لیے جلدی کرتے ہو؟ اس کے بجائے تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی اور بدبختی کا نشان سمجھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہاری اصل نحوست اور بدبختی تو اللہ کے ہاں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس شہر میں 9 قبیلوں کے بڑے سردار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کبھی کوئی ٹھیک کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد و پیمان کر لو کہ ہم صالح اور ان کے سب گھر والوں کو راتوں رات قتل کر ڈالیں گے، پھر ان کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، یعنی ہم اس گھر والوں کی ہلاکت میں موجود یا شریک نہ تھے، اور یقین مانو کہ ہم سچے ہیں۔ غرض اس طرح انہوں نے تو ایک چال چلی، پھر ایک چال ہم نے بھی چلی جس کی انہیں خبر تک نہ تھی۔ اب دیکھ لو
کہ ان کی چال بازی کا کیا انجام ہوا، ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان کو بھی اور ان کی پوری پوری قوم کو بھی۔ تو اب یہ ہیں ان کے ویران اور سنسان گھر جو خالی پڑے ہیں ان کے اسی ظلم کی وجہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشان عبرت اور دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو نجات دے دی جو ابدی حقیقتوں پر ایمان بھی لائے تھے اور برائیوں سے بچتے بھی تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بدکاری کرتے ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو؟ یعنی ایک دوسرے کے سامنے بدفعلی کرتے ہو۔ ارے کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہو؟ حقیقتاً تم انتہائی جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اس بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں۔ تو ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، سوا ان کی بیوی کے جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ یوں ہی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر برسائی ان کے اوپر ایک خاص نئی قسم کی برسات جو بہت ہی بری برسات تھی ان لوگوں کے حق میں جنہیں برے کاموں کے برے انجام سے ڈرایا جا چکا تھا۔ کہیے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ افراد اور چیزیں جنہیں وہ لوگ خدا کا شریک ٹھہرا رہے تھے؟ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے خوبصورت بارونق اور پربہار باغ اگائے جن کے درختوں کو اگانا تمہارے بس کی بات نہ تھی؟ کیا اللہ کے ساتھ دوسرا خدا ہے جو ایسے ایسے کام کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹے ہی چلے جا رہے ہیں، یا جو خدا کے مقابلے پر دوسروں کو اس کا مد مقابل ٹھہرائے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا بہا دیے اور اس میں بوجھل پہاڑ بھی پیدا کر دیے، نیز دو کھارے اور میٹھے دریاؤں کے درمیان پردے حائل کر دیے جن کی وجہ سے پانی کے دونوں ذخیرے ایک دوسرے سے غلط ملت نہیں ہوتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ان کاموں میں شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، یعنی سمجھتے ہی نہیں۔ کون ہے جو بے قرار اور بے چین کی دعا یا فریاد کو سنتا اور قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین میں ایک دوسرے کی جگہ پر لاتا رہتا ہے؟ یعنی اور کون ہے جو تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے جو یہ کام کر سکے؟ تم لوگ بہت کم سوچتے، سمجھتے اور غور کرتے ہو، یعنی تم لوگ سمجھانے کا بہت کم اثر لیتے ہو۔ اور کون ہے جو خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ کیا کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ جو یہ کام کر سکے؟ بہت بلند و بالا ہے خدا کی ذات اس شرک سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو مخلوق کو پیدا کرنے کی ابتدا کرتا ہے اور پھر ان کو دوبارہ بھی زندہ کر اٹھائے گا؟ اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے روزی عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے جو ان کاموں میں حصہ دار بن سکے؟ کہو کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب یعنی تمام چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جانتا۔ ان کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ رفتہ رفتہ آخرت کی منزل میں جا کر کہیں انہیں اس کا پورا علم ہوگا۔ حالانکہ فی الوقت تو یہ اس وقت ہی کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس وقت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کے وقت کو انہوں نے اپنی نگاہوں سے بالکل ہی اوجھل کر رکھا ہے اور اس وقت سے بالکل غافل اور بے پرواہ ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ اب یہ کافر ابدی حقیقتوں کے منکر کہتے ہیں، کیا جب ہم
اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے باہر نکالا جائے گا۔ ایسے اوٹ پٹانگ جھوٹے وعدے ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بہت کیے جا چکے ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہے سوائے پچھلے لوگوں کی فرضی گھڑے ہوئے بے سند قصے، کہانیوں اور افسانوں کے۔ کہو ذرا زمین پر چل پھر کر تو دیکھو، تم جیسے گناہ گار مجرموں کا کیا حشر اور کیا انجام ہو چکا ہے۔ غرض اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے حال پر بالکل رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ان کی باتوں پر دل تنگ ہوں۔ اب تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا وہ قیامت یا عذاب خدا کا وعدہ یا دھمکی کب پوری ہوگی۔ اگر تم سچے ہو فرما دیں کہ کچھ عجب نہیں کہ اس عذاب کا کچھ حصہ تو تمہارے بالکل ہی نزدیک آ گیا ہو، جس کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک تمام لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے کہ ایسی ایسی جسارتوں اور بدتمیزیوں کے باوجود ان کو اصلاح کی مہلت پر مہلت اور نعمتوں پر نعمتیں دیے ہی چلا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کا پالنے والا مالک خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور اسے بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی کوئی چھپی ہوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ہماری ایک کھلی ہوئی واضح کتاب یعنی کتاب مبین میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس لیے بھی واقعاً یہ قرآن سراسر ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ابدی حقیقتوں کو سمجھنے کے طالب ہیں اور ان کو دل سے مانتے ہیں۔ یقیناً میرا پالنے والا مالک ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، کیونکہ وہ زبردست طاقت والا بھی ہے اور ہر چیز کا جاننے والا بھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، کیونکہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ آپ بالکل واضح طور پر حق پر ہیں۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ مردوں کو حق کی آواز نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں، جبکہ وہ پیٹھ پھیر پھیر کر حق بات نہ سننے کی خاطر بھاگے ہی چلے جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں، یعنی آپ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا نہیں سکتے۔ آپ تو اپنی بات صرف ان لوگوں ہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں کو دل سے ماننے کے لیے تیار ہوں، پھر یہی لوگ اسلام قبول کرنے والے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جب ہماری بات کے پورے ہونے کا حکم آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے چلنے پھرنے والا ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات چیت کرے گا، اس بنا پر کہ لوگ ہماری باتوں، نشانیوں اور احکامات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ آیت عقیدہ رجت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور ذرا اس دن کا تصور تو کیجئے جس دن ہم ان لوگوں میں سے ایک فوج کی فوج گھیر گھیر کر لے آئیں گے جو ہماری دلیلوں، آیتوں، نشانیوں اور احکامات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر انہیں ان کے جھٹلانے کے لحاظ سے مرتب کر کے صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ارشاد خداوندی ہوگا، کیا تم نے میری دلیلوں، نشانیوں اور احکامات کو جھٹلا دیا تھا، حالانکہ تمہارا علم اس پر حاوی بھی نہ تھا، یعنی جب کہ تم ان کو اپنے علم کے احاطہ میں بھی نہیں لاتے تھے، یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ ہرگز یہ نہ تھی کہ تم نے علمی تحقیقات کے ذریعے یہ جان لیا تھا کہ ہماری یہ باتیں جھوٹی ہیں، بلکہ تم نے غور و فکر کیے بغیر ہی ہماری باتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اگر یہ نہیں تھا تو تم اور کیا کر رہے تھے؟ یعنی اگر ایسا نہ تھا تو کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم نے علمی تحقیقات کے بعد ان آیتوں کو جھوٹا پایا تھا؟ غرض
ان کے اسی ظلم کی وجہ سے ہمارے عذاب کا حکم ان پر جاری ہو کر پورا ہو جائے گا، یعنی ہمارا حکم عذاب ان پر چل گیا ہوگا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے، یعنی ان کی بولتی بالکل ہی بند ہو چکی ہوگی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا ان کو یہ بات بھی سجھائی نہ دی کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ لوگ اس میں آرام و سکون حاصل کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ وہ دیکھ بھال کر کام کر سکیں۔ صرف اسی بات میں بہت سی نشانیاں، حقیقتیں اور دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقتوں کو دل سے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور کیا گزرے گی اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور وہ سب کے سب بری طرح گھبرا جائیں گے، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سوا ان کے جن کو خدا اس گھبراہٹ اور ہول عظیم سے بچانا چاہے۔ پھر سب کے سب خدا کے سامنے کان دبائے، سر جھکائے، دبے جھکے حاضر ہو جائیں گے۔ آج جو تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو وہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر حقیقتاً یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، جس نے اپنی حکمت سے ہر چیز کو بڑا مضبوط بنا رکھا ہے۔ حقیقتاً وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کچھ کیا کرتے ہو۔ اب جو شخص بھی نیکی یا بھلائی لے کر آئے گا تو اسے اس سے کہیں بہتر صلہ ملے گا، اور وہ لوگ اس دن کی بڑی سخت گھبراہٹ سے بھی محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا تو ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بدلہ پا سکتے ہو کہ تم جیسا کرو ویسا ہی بھرو؟ یعنی یہ تمہیں انہی کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی اس دن خدا کے قانون مکافات، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی کے سوا کوئی اور قانون ہرگز نہیں چل سکے گا۔ غرض اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے پالنے والے مالک کی بندگی مکمل اطاعت کروں، جس نے اسے محترم قرار دیا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم یعنی خدا کا مکمل فرما بردار بن کر رہوں، اور یہ بھی کہ تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے اور بھلے کے لیے اس کو اختیار کرے گا، اور جو گمراہی پر برقرار رہے گا تو اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس برائی کے برے انجام سے ڈرانے والوں میں سے ایک ہوں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ بہت جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں خوب اچھی طرح سے پہچان بھی لوگے کہ یہی وہ عذاب یعنی جہنم کی آگ ہے جو تمہارے ہی لیے سلگائی گئی ہے، اور تمہارا پالنے والا مالک ان کاموں سے ذرا بھی بے خبر اور غافل نہیں جو تم کیا کرتے ہو۔